بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو تو تم ان کو نصیحت کرو اور ان کا بستر الگ کر دو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو تم ان پر کوئی راستہ تلاش مت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بلند و بالا ہے اور برتر ہے۔ محترم حضرات، کبھی کبھار بیوی شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، شریعت کے خلاف چلتی ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتی، پردے کا لحاظ نہیں کرتی، نامحرم مردوں سے بات کرتی ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتی ہے، تو ایسے وقت میں بعض مرد حضرات عورت پر اتنا غصہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو فوراً طلاق دے دیتے ہیں، حالانکہ طلاق حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کو سدھارنے کا 3 طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو نصیحت کرے، سمجھائے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، اور صحابہ کرام کے واقعات سنائے۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو اس سلسلے کی اس بارے میں جو بھی کتابیں ہیں وہ کتابیں لے کر دے تاکہ وہ مطالعہ کرے۔ اگر پڑھنا نہیں جانتی ہے تو اس بارے میں جو بھی بزرگوں کے بیانات ہیں وہ ریکارڈ کے ذریعے سے، ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے ان کو سنائے، یا تعلیم کریں گھر میں، اور تعلیم کر کے ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ کر سنائیں، سمجھائیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، نیک بیوی کا کیا درجہ ہے اللہ کے نزدیک۔ مثلا یہ حدیث سنائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شہرها، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے، وحصنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وأطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اس طرح کی جو فضائل والی حدیثیں ہیں وہ اپنی بیوی کو سنائیں۔ پھر بھی اگر بیوی نہ مانے، نافرمانی سے باز نہ آئے، تو اللہ دوسرا طریقہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بیوی کا بستر الگ کر دیں۔ یہ نہیں کہ گھر سے باہر نکال دیں، میکا بھیج دیں، ایسا نہیں، بلکہ صرف بستر الگ کر دیں تاکہ بیوی کو شوہر کی ناراضگی کا احساس ہو۔ یہ دونوں طریقے شریفانہ طریقے ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے بھی اگر بیوی باز نہ آئے، بیوی شوہر کی نافرمانی سے اعراض نہ کرے، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پرہیز نہ کرے، بلکہ اور نافرمانی ہی پر باقی رہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا طریقہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تم ان کو مارو۔ لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہڈیاں توڑ دیں، ان کے چہرے پہ مار دیں، بلکہ مارنے کے لیے بڑی پابندیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے، جب وہ پہنے تو بیوی کو بھی پہنائے، اور اس کو گالی نہ دے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اگر ناراض ہو جائے تو صرف بستر الگ کرے لیکن گھر سے نہ نکالے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مارنے کی بھی ایک حد ہے، ایسا نہیں کہ جانور کی طرح بیوی کو مار دیں، اس کی ہڈیاں توڑ دیں، اس کا سر پھوڑ دیں، یہ بالکل ظالمانہ طریقہ ہے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ یہ 3 طریقہ اللہ نے بیان کیا، اگر ان تینوں طریقوں سے بھی اگر عورت باز نہ آئے، پھر بھی اس کے اندر نافرمانی ہے، اس کے اندر ضد ہے، ہٹ درمی ہے، پھر بھی وہ اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے، تو اب بھی طلاق دینے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب طریقہ یہ ہے کہ اپنے خاندان والے اور بیوی کے خاندان والے جو بھی بڑے ہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ ہمارے دونوں میں بنتی نہیں ہے، ہم دونوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو دونوں کے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے حضرات ہیں، فیصل حضرات ہیں، وہ دونوں آ کر دونوں کی شکایتیں سنیں اور دونوں کو جہاں تک ہو سکے ملا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر مل کر رہنے کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے اور بہتری یہی ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں، تو اب جو ہے طلاق کا نمبر آتا ہے۔ لیکن طلاق دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے 3 طلاق ایک دم سے دے دیں۔ بزرگوں اور دوستو، اس میں ہمارے بہت سے مرد حضرات چوک جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دینے ہی سے طلاق ہوتی ہے، 1 طلاق دینے سے ہوتی نہیں ہے۔ بالکل غلط ہے۔ 3 طلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ناپسند فرمایا ہے اور بہت ہی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے 3 طلاق ہرگز نہ دیں، بلکہ اگر دینا ہے تو صرف 1 طلاق دیں۔ 1 طلاق دے دیں گے تو پھر جب عدت گزر جائے گی تو خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب ہر ایک جہاں چاہے نکاح کر لے سکتے ہیں۔ خدا کرے اگر اس کے بعد دل بدل گیا، دونوں مل کر رہنا چاہیں، تو شریعت کے اندر ابھی بھی موقع ہے کہ وہ چاہے تو دوبارہ نکاح کر لے سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ اگر ہم اس جگہ غصے میں آ کر 3 طلاق دے دیں تو پھر دوبارہ نکاح کرنے کے لیے بہت کڑی شرطیں ہیں، اور حکومت کے اعتبار سے بھی بڑی سزائیں آج کل مقرر کی گئی ہیں کہ 3 طلاق کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو دے دے تو اس کو 3 سال جیل میں سڑنا پڑے گا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنی معاشرتی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی جو ہے بالکل سہولت والی، بالکل آسان والی، راحت والی گزرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔